یعنی قیامت کے دن کوئی اور آدمی تمہارے خلاف گواہی نہیں دے گا، بلکہ وہ کتاب جو ہے، جو تمہارے اعمال کی کتاب ہے، وہ تمہارے اعمال کی کتاب خود تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی یا تمہارے حق میں گواہی دے رہی ہوگی۔ وہ کتاب خود تمہیں بتا رہی ہوگی کہ تم نے کیا کیا اچھے اعمال میں سے، کیا کیا برے اعمال۔ اللہ کہہ رہا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ کتاب اس طرح اللہ نے بنائی ہے کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے جتنی نیکی کی ہے اتنی ہی بتائی جائے گی، جس نے جتنی بدی کی ہے اتنی ہی بتائی جائے گی۔ تو انسان کی زندگی کے اندر فضولیات اتنی ہوتی ہیں کہ جب آدمی اپنے وقت کو غلط کاموں میں لگا دیتا ہے تو صحیح کاموں کی طرف لگانے کی اس کو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی آج بھی جو ہم دجالی نظام میں رہ رہے ہیں، اس میں کیا وقت نہیں ہے لوگوں کا، یعنی وقت ہے اور وقت نہیں ہے، انتہائی فارغ بھی ہوں گے لیکن انتہائی مصروف بھی ہوں گے۔ تو اس کی وجہ کیا؟ وقت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا دجالی نظام کا فتنہ ہے، یعنی خدا کے لیے وقت نہیں ہے، باقی ساری دنیا کے لیے وقت، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، باقی سارے کاموں کے لیے وقت۔ یعنی ایک شخص یہ ہے کہ جس نے سیٹرڈے سنڈے بنایا ہوا ہے کہ اسے نیٹ فلکس پر یا کسی بھی ایپ پر جا کر 2-3 گھنٹے کی مووی دیکھ لینی ہے، لیکن پورے ہفتے میں ایک مرتبہ 1 گھنٹے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کلام کر رہا ہے اور مجھے میرا مالک کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس مووی کے لیے وقت ہے، دیگر کاموں کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو اللہ کے لیے وقت نہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہاں تو یہ دیگر اعمال میں مشغول ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون بل قلوبهم فی غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 62 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی کیپیبلٹی سے زیادہ اللہ رب العزت اس کو ذمہ دار نہیں بناتا۔ یہ آیت کا مفہوم بہت زیادہ واضح اور بہت گہرا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت انہی چیزوں کا ذمہ دار بناتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اللہ رب العزت اسے کھڑا ہونے کر نماز پڑھنے کا ذمہ دار بھی نہیں ٹھہراتا۔ تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو۔ رمضان شریف میں اگر تم بیمار ہو، روزے نہیں رکھ سکتے تو فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں جب تم صحت مند ہو جاؤ تو روزوں کی قضا کر لو۔ یعنی شریعت کسی چیز کو زبردستی لازم نہیں کرتی، بلکہ شریعت جو ہے وہ انسان کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کی مجبوریاں، اس کے حالات، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان آسانی کے ساتھ جو چیز کر پائے، اللہ رب العزت اسی چیز کا اس کو مکلف اور ذمہ دار کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَدَيْنَا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، جہاں پر انسان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، جہاں انسان کی کارکردگی لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَدَيْنَا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے ينطق بالحق، جو کہ خطاب کرتی ہے، کلام کرتی ہے حق کے ساتھ۔ یعنی وہ کتاب اٹسیلف ایسی ہے کہ وہ خود کلام کرنے والی، ینطق، نطق بولنے والی ہے۔ یعنی قیامت کے دن کوئی اور آدمی تمہارے خلاف گواہی نہیں دے گا، بلکہ وہ کتاب جو ہے، جو تمہارے اعمال کی کتاب ہے، وہ تمہارے اعمال کی کتاب خود تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی یا تمہارے حق میں گواہی دے رہی ہوگی۔ وہ کتاب خود تمہیں بتا رہی ہوگی کہ تم نے کیا کیا اچھے اعمال میں سے، کیا کیا برے اعمال میں سے۔ اللہ کہہ رہا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ کتاب اس طرح اللہ نے بنائی ہے کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے جتنی نیکی کی ہے اتنی ہی بتائی جائے گی، جس نے جتنی بدی کی ہے اتنی ہی بتائی جائے گی۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ جو لوگ ہیں جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، مشرکین مکہ، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں ہیں، من ھذا، اس قرآن کی تعلیم سے۔ فرمایا اس قرآن کی تعلیم سے ان کے دل غفلت میں ہیں، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ،
اور اس کفر کرنے کے علاوہ اور بھی کئی ان کے اعمال ایسے ہیں وہم لہا عاملون، اور جنہیں یہ کر رہے ہیں. یعنی یہ صرف کفر نہیں، کفر کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جن چیزوں میں انہوں نے اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے. تو ایک تو کفر بہت بڑا جرم، اور کفر کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے غلط کام یہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے انہیں ہدایت کی طرف آنے کی فرصت نہیں. تو انسان کی زندگی کے اندر فضولیات اتنی ہوتی ہیں کہ جب آدمی اپنے وقت کو غلط کاموں میں لگا دیتا ہے تو صحیح کاموں کی طرف لگانے کی اس کو فرصت ہی نہیں ہوتی. ایک آدمی آج بھی جو ہم دجالی نظام میں رہ رہے ہیں، اس میں کیا وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس. یعنی وقت ہے اور وقت نہیں ہے. انتہائی فارغ بھی ہوں گے لیکن انتہائی مصروف بھی ہوں گے. تو اس کی وجہ کیا؟ وقت نہیں ہے. یہ سب سے بڑا دجالی نظام کا فتنہ ہے. یعنی خدا کے لیے وقت نہیں ہے، باقی ساری دنیا کے لیے وقت ہے. نماز کے لیے وقت نہیں ہے، باقی سارے کاموں کے لیے وقت ہے. یعنی ایک شخص یہ ہے کہ جس نے سیٹرڈے سنڈے بنایا ہوا ہے کہ اسے نیٹ فلکس پر یا کسی بھی ایپ پر جا کر 2-3 گھنٹے کی مووی دیکھ لینی ہے، لیکن پورے ہفتے میں ایک مرتبہ 1 گھنٹے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کلام کر رہا ہے اور مجھے میرا مالک کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. تو ہمارے پاس مووی کے لیے وقت ہے، دیگر کاموں کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. حتی اذا اخذنا مترفیہم، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہاں تو یہ دیگر اعمال میں مشغول ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے. حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب سے، اذا ہم یجأرون، تو وہ چلانے لگے. یعنی اللہ رب العزت جب انسان کو دولت دیتا ہے، یہاں پر مترفین فرمایا، غریبوں کو نہیں پکڑا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ان کے جو مالدار لوگ تھے، اللہ نے جب ان کو پکڑا تو یہ چلانے لگے. مراد یہ ہوتی ہے کہ جو مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ سہولت ہوتی ہے، زیادہ کنوینئنسی ہوتی ہے. مال و دولت جس کے پاس ہو اس کے پاس اللہ کو دینے کے لیے وقت زیادہ ہوتا ہے. ایک عام آدمی تو اپنا 9 to 5 میں لگا ہوا ہے اور اس کو کمانے سے ہی اور یوٹیلیٹی بلز کو پورا کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے. لیکن اللہ نے جس کو عام لوگوں سے تھوڑا زیادہ مال و دولت دی ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے کہ جس سے وہ خدا کے دین میں دینے لگے. مال آنے کے بعد بجائے اللہ کی طرف جانے کے وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور اپنے وقت کو برے کاموں میں لگاتا ہے. تو اللہ کہتا پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اپنے سخت عذاب سے. اذا ہم یجأرون، اور جب اللہ نے ان کے مالدار لوگوں کو پکڑا تو اذا ہم یجأرون، وہ چلانے لگے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا تجأروا اليوم، آج عذاب کے دن نہ چلاؤ. انکم منا لا تنصرون، اور بے شک آج تمہاری جو ہے وہ مدد نہیں کی جائے گی. فرمایا کیوں مدد نہیں کی جائے گی؟ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، کہ بے شک جب ہماری آیتیں تم پر بار بار تلاوت کی جاتی تھی، ہمارے نبی بار بار پڑھ کر تمہیں قرآن سناتے تھے کہ خدا کی احکامات پر عمل کرو، خدا کی بات مانو. اللہ تمہیں یہ کہہ رہا، بار بار آیتیں پڑھی جاتی تھیں. فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل تنکسون، الٹے پلٹتے تھے. آقابکم یعنی جس طرح تم نے بات سنی، بات پر توجہ بھی نہیں کی بلکہ الٹے قدموں واپس چلے آئے اور اللہ کی آیتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے. مستکبرین بہ سامرا تہجرون. اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 67، اس کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں. اس کو مختلف انداز سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. اس کے ترجمے کو کہا مستکبرین بہ سامرا، تکبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کچھ کہتے ہیں بہی کی جو ہی ہے یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی یہ تکبر کرتے تھے قرآن کو ماننے سے. قرآن کی آیت پیش کی گئی، ہونا تو چاہیے تھا رب کا کلام سنتے ہی مان لیتے، لیکن مستکبرین تکبر کرتے تھے اس قرآن کے ساتھ. بہی کی ایک ضمیر لٹائی گئی ہے جو ہی ہے، یہ ضمیر سے مراد ہے خدمت کعبہ، یعنی اہل مکہ کو، قریش مکہ کو وہ جو کعبے کا متولی ہونا نصیب تھا، کعبے کی ذمہ داری جو انہیں نصیب تھی، تو یہ اس ذمہ داری پر بڑا تکبر کرتے تھے. اور اس وجہ سے
جب تمام لوگ عرفات جاتے تھے یہ مینا آتے تھے، جب تمام لوگ مینا آتے تھے وہ یہ عرفات جاتے تھے۔ سارے باہر سے آنے والے نیکڈ ہو کر، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور صرف قریش جو ہے یہ کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے۔ کیا چیز تھی جو چیز انہیں یہ مجبور کرتی تھی اسے کام کرنے پر؟ مستکبرین بھی، انہیں کعبے کے متولی ہونے پر اور کعبے کے خدمتگار ہونے پر بڑا تکبر تھا۔ اور حالت کیا تھی؟ سامرن تہجرون۔ سامرن کا کیا معنی ہے؟ سامرن کا معنی ہے راتوں کے اندر قصے بیان کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بھی بعض اوقات رات کے اندر گیدرنگ لگتی ہے اور تھلوں پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، گھروں سے باہر یا بڑے بڑے چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور اب قصے گوئی ہوتی ہے، کوئی اس کی غیبت پھر اس کی غیبت، کوئی غیبت نہیں ہو رہی ہوتی تو لمبی لمبی ہانکرے ہوتے ہیں، لمبی لمبی چھوڑ ہوتے ہیں جھوٹے میں، ہمارے باپ دادا کے پاس اتنا پیسہ تھا، دوسرا کہتا ہمارے باپ دادا کے پاس اتنی زمینیں تھیں۔ یہ قصہ کوئی کہلاتا سامرن۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کی حالت یہ کہ یہ کعبے کے متولی ہونے پر تکبر کرتے ہیں، اور سامرن تہجرون، اور رات کے اندر کعبے کی سرزمین پر مسجد حرام میں بیٹھ کر قصہ گوئیاں کرتے ہیں، کوئی خدا کی بات نہیں کرتے۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا مستکبرین بھی، اور یہ قرآن کے حوالے سے تکبر کرتے ہیں، قرآن کی بات کو مانتے نہیں ہے۔ سامرن تہجرون، اور آپ کو یوں چھوڑ جاتے ہیں بات کرتا ہوا، آپ کے کلام کی طرف توجہ نہیں کرتے، آپ کی تبلیغ کی طرف توجہ نہیں کرتے، جیسا کہ کوئی آپ رات میں قصہ بیان کرنے والے۔ جس طریقے سے اس زمانے میں رات میں قصہ کوئی بیان کرتا تھا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی، تو کہا اس طرح چھوڑ جاتے ہیں جس طرح کوئی رات میں قصہ گوئی ہے کرنے والا قصہ بیان کر رہا ہو، کوئی کہانی سنا رہا ہو، اس طرح قرآن کی بات کو سنتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے قرآن میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے قول میں تدبر نہیں کیا؟ یہ قصے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ سٹوریز نہیں ہیں صرف۔ افلم یدبروا القول، کیا رسول اللہ نے جو قرآن انہیں پڑھ کر سنایا، افلم یدبروا القول، کیا اس قرآن میں انہوں نے غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین، کیا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا تھا؟ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ نے کلام بھیجا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ نے نبی بھیجا ہے۔ ام جاءہم ما لم یأتی، کیا نہیں آیا تھا ان کے باپ دادا کے پاس اس سے پہلے یہ کچھ؟ بھائی اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں، صالح علیہ السلام بھی آئے ہیں، شعیب علیہ السلام بھی آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام تو نبوت کے سلسلے کا اختتام کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے کئی انبیاء بھیجے، ان کئی انبیاء پر کتابوں کو نازل کیا۔ تو یہ جو قریش مکہ ہیں، یہ جو کفار مکہ ہیں، یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، اور کیا یہ نہیں سوچتے کہ یہ پہلی مرتبہ بات ہو رہی؟ اس سے پہلے بھی تو انبیاء آتے رہے ہیں، بشر میں آتے رہے ہیں، اور انہوں نے اسی طرح سے تبلیغ کی ہے جس طرح رسول کریم علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات کہی کہ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے؟ فہم لہ منکرون، تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، یعنی پہچاننے کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں۔ پہچاننے سے مراد کیا ہے؟ پہچاننے سے مراد یہ ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ یا کسی بھی رسول کے اندر اللہ تعالیٰ وہ ایکسٹرا کوالٹی رکھتا ہے کہ اس کی شخصیت، اس کا کریکٹر ہی اس کی رسالت پر سب سے بڑی گواہی ہوتا ہے۔ یعنی انبیاء اگر معجزہ نہ بھی دکھائیں تو ان کی ذات، ان کا کریکٹر، ان کا لب و لہجہ، ان کی گفتار، ان کی پرسنالٹی خود ہی یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ہر نبی سچا، اللہ کا ہر نبی خوبصورت، اور سب سے بڑھ کر حسن و جمال والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضور کا چہرہ ایسا تھا کہ جو دیکھنے آتا تو کئی لوگ تو چہرہ دیکھ کر ایمان لے آئے، کئی لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار سن کر ایمان لے آئے، کئی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو ایک تو ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اعلیٰ، اور دوسرا باطن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اعلیٰ۔ ایک تو کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اعلیٰ،
ایک طرف گفتار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اعلیٰ، تو حضور کی ذات آپ کی رسالت پر سب سے بڑی دلیل تھی۔ تو کہا یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے 40 سال تک حضور سے معاملات کیے ہیں، اور حضور کے کردار کو دیکھ کر کہا یہ صادق ہیں، امین ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ کبھی امانت کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ لوگ خود ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ پورے مکے میں ان جیسے کریکٹر والا کوئی نہیں۔ املم یعرفوا رسولہ، کہ رسول کو پہچانتے نہیں، فہم لہ منکرون، پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں، اب کچھ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ پہلے صحیح تھے معاذ اللہ، اور 40 سال کی ایج میں آ کر انہوں نے اعلان نبوت کر دیا، اس سے پہلے تو ہم سے اچھے تعلقات تھے، ہم سے اچھی باتیں تھیں، لیکن اب جب یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ خدا ایک ہے، یہ جو مشرکین ہیں، شرک کرنے والے ہیں، یہ خدا کے نافرمان لوگ ہیں، جب سے یہ بات کرنے لگے ہیں ام یقولون بہ جنہ، تو ان پر جنون طاری ہو گیا ہے، کوئی جن کا سایہ وغیرہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ، جنون کی وجہ سے معاذ اللہ ان کی عقل زائل ہو گئی ہے، استغفر اللہ۔ بل جاءہم بالحق، اللہ فرمانا بلکہ وہ تو ان کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں، وہ اکثرہم للحق کارہون، اور ان کے اکثر لوگوں کو حق پسند نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ معاذ اللہ ان پر کوئی دیوانگی کا عالم طاری نہیں ہوا، ان پر جنون طاری نہیں ہوا۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ آئے ہیں ان کے پاس حق کے ساتھ، وہ اکثرہم للحق کی، اور کافروں میں سے اکثر وہ ہیں جو حق کو پسند کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، یہ اہم بات ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، جیسا مشرکین مکہ چاہتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ بھی، اللہ بھی بندوں کی خواہش کی پیروی کرنے لگ جائے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، تو زمین اور آسمان میں، زمین و آسمان میں، وَمَنْ فِيهِنْ، اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر مخلوقات ہیں، ان تمام چیزوں میں فساد برپا ہو جائے اگر ہم بندوں کی خواہشات کی پیروی کر لیں۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی عزت و شرف اور ان کی کامیابی کے راز کو لے کر آتے ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ وہ چیز ہے جو انسانیت کو ترقی دینے والی ہے۔ ہم تو ان کے لیے نبی کی صورت میں اور قرآن کی صورت کے اندر ایک نصیحت لے کر آئے ہیں۔ فہم عن ذکرہم معرضون، مگر یہ اپنی ہی نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں۔ آخری آیت ہے آج کے درس کی، ام تسألہم خراج ربک، ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، فرمایا کہ کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ ام تسألہم خرجا، اب اللہ رب العزت ٹونٹ کر رہا ہے مشرکین مکہ پر کہ جس طریقے سے وہ رات میں جو قصہ سنانے والے تمہارے پاس آتے ہیں، بعض اوقات عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آ کے رات میں اسٹوری سناتے تھے اور اسٹوری سنانے کے پیسے لیتے تھے، چلو بھائی تم سب بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں کوئی اسٹوری سناتے ہیں لیکن چارج کریں گے تم سے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی یہ تو فری آف کاسٹ کی۔ ام تسألہم خرجا، کیا انہوں نے سوال کیا تم سے کسی خراج کا، کسی سیلری کا، کوئی کبھی کچھ مانگی ہے؟ فخراج ربک خیر، تو تمہارا رب اجر سب سے بہتر دینے والا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا اجر دینے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلکہ آپ تو پیارے، آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہیں، آپ ان سے اجرت مانگنے والے نہیں ہیں، ان سے کوئی بدلہ مانگنے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلکہ آپ تو انہیں ہدایت کی طرف لے کر آنے والے ہیں، ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فرمایا کہ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، تو وہی سیدھی راہ سے کتراتے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں۔ اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آدمی کا آخرت پر ایمان ہوگا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو پھر اس سے یہ خیال بھی آئے گا کہ پھر مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی کس راہ میں ہے۔ تو آج ہی دنیا کے اندر وہ راہ اپناؤ
جس راہ کو اپنانے سے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ مشرکین مکہ نے جب رسول کریم علیہ السلام کو جھٹلایا تو مشرکین مکہ پر ایک سختی آئی، اور ایک روایت میں 7 سال تک مکے والوں پر بارش نہیں ہوئی۔ اور پھر ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے آپ بارش کے لیے دعا کر دیں، اور رسول کریم علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا فرمائی۔ بارش ہونے کے بعد پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو اللہ کہہ رہا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا، اور اگر ان پر ہم رحم فرماتے اور جو مصیبت ان پر پڑی تھی وہ ٹال دیتے، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو تب بھی وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے، یعنی فی طغیانہم یعمہون، اگر اللہ ان پر رحم فرماتا وکشفنا، اور اللہ ان سے عذاب دور کر دیتا تو بجائے اس کا شکر کر کے ہدایت کی طرف آنے کے، ان کے دل میں اللہ نے وہ مہر لگا دی ہے، یہ پھر بھی اپنے ڈھیٹ پر اپنی گمراہی پر ڈٹے رہتے۔ سیکنڈ لاسٹ آیت، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ نہ تب اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی اب عاجزی کر رہے ہیں، یعنی ان کو عذاب میں پکڑ لیا، سختی دکھا دی، 7 سال تک بارش نہیں ہوئی، بدر کے اندر آئے، بدر کے اندر انہیں اللہ رب العزت نے عذاب کا مزہ چکھایا کہ ان کے بڑے بڑے سرداروں کو وہاں قتل کروا دیا، اس کے بعد بھی یہ نہیں عقل کے ناخن لے لیں اب ایمان لے آئیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اللہ نے پکڑ لیا ان کو عذاب کے ساتھ، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، لیکن اب بھی یہ نہیں ہے کہ اپنے رب کے حضور جھک جائیں، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، عاجزی کر لیں۔ اللہ فرما رہا حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولتے ہیں تو اس وقت اس میں نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، جب اللہ رب العزت کو اپنے سخت عذاب کا دروازہ ان پر کھولتا ہے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم، آیت نمبر 77 مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ بحمد اللہ تعالی 18ویں سپارے کا 18 جز کا فرسٹ کوارٹر بھی بحمد اللہ تعالی مکمل ہوا، یعنی کہ آخری آیت میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اب تو پھر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا اعمال کیے ہوئے جس کے سبب یہ عذاب آیا ہے، اور پھر وہ اپنی نجات سے اور معافی سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت عذاب سے پہلے یہ بار بار بندے کو تلقین کرتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، آ جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت دل کی سختی کو دور فرمائے، ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ